السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 255۔ اس پیج میں سورۃ الرعد کی آخری آیت نمبر ہے 043۔ اس کے بعد ہم سورۃ ابراہیم کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ آیات ہیں 001 سے لے کر 005 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کافر کہتے ہیں کہ تو بھیجا ہوا نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، یہ کہتے ہیں رسول سے۔ تو حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دو کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور وہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں رسول ہوں۔ اس کے علاوہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، ویسے کتاب سے مراد آسمانی کتاب، مگر یہاں مراد تورات، انجیل، چونکہ مشرکین عرب اپنے اہم معاملات پر اہل کتاب سے استفسار کرتے تھے، پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ، تمیم داری، سلمان فارسی اور بھی کئی صحابہ ہیں جو اہل کتاب سے ایمان لائے۔ تو چونکہ یہ معترف تھے اہل کتاب کے، اس وجہ سے متعدد بار کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھئے۔ تو یہاں گواہی ہوئی رسول کے رسول ہونے کی۔ اب سورۃ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ کتاب، اسے ہم نے اتارا آپ کی طرف اے رسول، تاکہ آپ لائیں لوگوں کو اندھیریوں سے نور کی طرف، یعنی نکال لائیں۔ اور یہ سب ان کے پروردگار کے حکم سے۔ الی صراط العزیز الحمید۔ اب یہ نور جو ہے یہ کیسا راستہ ہے؟ عزیز کا جو غالب ہے، الحمید کا جو تعریفوں والا ہے۔ تو یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ کتاب کا بھیجنا تاکہ رسول لوگوں کو اندھیروں سے نکالے نور کی طرف، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک انعام ہے، ایک احسان ہے۔ تو مزید انعامات کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں رہیے گا۔ اب جو مخالفت کرتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان کے صفات قبیحہ، اور پھر دوبارہ انعامات کا ذکر ہوگا۔ اللہ الذی، اب دیکھیے اللہ ہی، اللہ کے نیچے زیر ہے کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے الحمید سے، یعنی راستہ العزیز کا، الحمید کا
اور اللہ ہی، اس اللہ کا، اس وجہ سے یہاں زیر ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ تعالیٰ یعنی جس کا اوپر ذکر ہو رہا ہے، جو تعریفوں والا ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور خرابی ہے کافرین کے لیے سخت عذاب سے۔ مطلب یہ انعام ہوا، رسول پر کلام پاک بھیجا گیا تاکہ سنائے، اندھیریوں سے نکالے، لیکن کافر جو ہیں مانتے نہیں، تو لہذا ان کے لیے خرابی ہے اور سخت عذاب کی۔ اب انہی کے کچھ صفات قبیحہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، یستحبون یعنی پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت پر، یعنی ترجیح دی دنیاوی زندگی کو۔ جو ایک چیز ان کی صفات جو ہے قبیحہ جو گنے جا رہے ہیں اس میں سے ایک۔ دوسرا، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے لوگوں کو۔ تیسرا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ کافر جو انکار کر رہے ہیں وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور انہیں بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کجیاں یعنی ٹیڑھا پن، خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں زبردستی۔ تو ایسے لوگوں کا نتیجہ کیا؟ یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہے۔ ضلال بعید اکثر آتا رہتا ہے، مطلب ہے کہ ایسی دور کی گمراہی ہے، اتنے پرلے درجے کی ہے کہ پھر واپس آنا ان کا محال ہے۔ اب جو انعامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو ایک تو یہ کتاب، اب دوسرا انعام دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہر نبی کو اس قوم کی زبان میں ہی بھیجتے ہیں۔ دیکھیے یہ دوسرا انعام پیش کیا جا رہا ہے، کتاب بھیج دی، پھر نبی بھی جو بھیجتے ہیں اس قوم کی زبان میں، یہ بھی انعام ہوا، احسان ہوا، تاکہ وہ کھول کر بیان کرے۔ ورنہ کتاب بھیجی ایک انعام ہوا اور نبی دوسری زبان کا ہو، ایسا نہیں، اسی زبان کا۔ تو جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اور جتنے بھی انبیاء اسی قوم کی زبان میں۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انعام، احسان، کتاب، پھر نبی اسی قوم کی زبان والا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ بھی متعدد بار آیا ہے، یہ سنت الہی کہ کتاب تو بھیجی، نبی بھی بھیجا، مگر ہدایت کسے؟ ہدایت کی توفیق کسے؟ جس میں تڑپ ہے، جو عقل سلیم سے کام لیتا ہے، جو غور و فکر سے کام لیتا ہے۔ اس کے مقابل میں جو ضد اور سے کام لیتا ہے، یعنی سمجھنے کے باوجود بھی کینہ، حسد، بغض، انکار کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو چپکاتے نہیں۔ جی، تو نتیجہ یہ کہ انسان غور و فکر کرے، کوشش کرے سمجھنے کی، تو اللہ اسے کی جانب سے اسے توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اور جو جاننے کے باوجود بھی انکار کرے تو وہ گمراہی پر ہی رہتا ہے۔ تو جسے گمراہ اللہ کرے اسے کون ہدایت دے؟ اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
تو یہ جو کچھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں یہ حکمت کی بنیاد پر ہے، اور وہ غالب ہیں۔ کلام پاک کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نازل ہوا، اپنا کام کیا، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں حکمت کی بنیاد پر، تاکہ عدل و انصاف برقرار رہے، ورنہ ہر ایک کو نصیحت چپکا دیں تو پھر پتہ کیسے چلے کہ کون ہدایت کو قبول کر رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم شروع کریں گے، تو جس کو مکمل کریں گے اگلے پیجز میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، ہماری نشانیاں، معجزے مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ساتھ وہ دے کر، اور ان بیانیہ کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے نکال لائیں نور کی طرف۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا، اور یاد دلاؤ انہیں ایام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ کتاب جب ملی ہے اس وقت وہ فرعون کے چنگل سے باہر آ چکے تھے جی، تو یہ احسانات بیان کرو ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسا احسان کیا ہے، اور یہ کہ اس میں عبرت ہے ہر صبر کرنے والے اور شکور یعنی شکر کرنے والے یا قدر کرنے والے، اس لیے کہ کتاب یا ایک انعام جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملا اس کی قدر کرنا۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو صبر اور شکر۔ صبر جو ہے نا، ایمان کا دار و مدار صبر پر ہی ہے کہ جو ایمان لائے گا اسے صبر تحمل سے کام لینا ہوگا، اور پھر شکر کرے انسان، قدر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ایمان لانے کی۔ تو ایمان کا دار و مدار شکر پر بھی ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں تکبر یہ تو شیطان کی صفت ہے۔ تو ایمان لانے والا تکبر نہیں کرتا بلکہ شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ اب یہاں صبر مقدم ہے شکور پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کا نتیجہ شکر، تو اسے نوٹ کر لیں، صبار، شکور، صبر کرنے والا، شکر بجا لانے والا، قدر کرنے والا۔ تو انسان جب صبر کرتا ہے تو نتیجہ کے شکر بھی کرتا ہے۔ اب جب صبر ہی نہ کرے وہ تو واویلا ہی کرتے رہتا ہے۔ تو آج اتنا ہی، پھر کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔